بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 121 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم معتزلہ، شیعہ اور عصر حاضر کی جو مشہور کتب تفسیر ہیں ان کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ تو مصنف نے سب سے پہلے معتزلہ اور شیعہ کی مشہور تفاسیر جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں بتایا کہ یہ کس کی تصنیف ہے، معتزلی کی ہے یا شیعہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد عصر حاضر کی جو مشہور تفاسیر ہیں ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ اشہر تفاسیر المعتزلہ و شیعہ، شیعہ اور معتزلہ کی مشہور تفاسیر۔ نمبر 1، تنزیہ القرآن عن المطاعن، یہ عبدالجبار بن احمد حمدانی کی ہے جو کہ معتزلی تھا، اور اس کی تاریخ وفات جو ہے وہ 415 ہجری ہے۔ تفسیر حمدانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ اعمال الشریف المرتضیٰ ہے، اس کا جو مصنف ہے وہ علی بن احمد الحسین ہے، اور یہ بھی معتزلی تھا۔ اس کی تاریخ وفات جو ہے 436 ہجری ہے۔ تفسیر المرتضیٰ کے نام سے، یہ تفسیر مرتضیٰ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر الکشاف ہے، جو یہ بھی معتزلی ہے، محمود بن عمر الزمخشری، تفسیر زمخشری کے نام سے مشہور ہے، اور یہ محمود بن عمر جو تھا یہ بھی معتزلی تھا۔ اس کی جو تاریخ وفات ہے وہ 538 ہجری ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو کتاب ذکر کی مصنف نے وہ ہے مرآۃ الانوار و مشکاۃ الاسرار، عبداللطیف القازلانی کی ہے۔ اس کی تاریخ وفات جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تفسیر المشکات کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا تفصیلی تعارف ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا۔ مصنف نے ایک جگہ اس کا تفصیلی تعارف بھی کروایا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ یہ باطنیہ کی تعویلات جیسی تعویلات پر مشتمل ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی مصنف نے ذکر کی تھیں۔ تو یہ شیعہ ہے عبداللطیف القازلانی، اس نے بڑی بیہودہ قسم کی تعویلات اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پر تفسیر العسکری ہے، یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے الحسن بن علی الہادی۔ اس کی تاریخ وفات 260 ہجری ہے، اور تفسیر العسکری کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ تفسیر عسکری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر مجمع البیان ہے، یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے۔ الفضل بن حسن الطبرسی اس کے مصنف کا نام ہے، اور اس کی تاریخ وفات 538 ہجری ہے۔ تفسیر طبرسی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے الصافی فی تفسیر القرآن، یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے۔ محمد بن شاہ مرتضیٰ الکاشی کی یہ تفسیر ہے، اور تفسیر کاشی کے نام سے مشہور ہے۔ محمد بن شاہ مرتضیٰ کاشی کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1242 ہجری ہے، 1090 ہجری ہے تفسیر کاشی کے مصنف کی تاریخ وفات۔ 8ویں نمبر پر تفسیر القرآن ہے، یہ بھی شیعوں کی تصنیف ہے، شیعوں کی تفسیر ہے۔ عبداللہ ابن محمد العلوی اس کے مصنف کا نام ہے، اور اس کی تاریخ وفات 1242 ہجری ہے۔ تفسیر علوی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ بیان السعادہ، یہ بھی شیعہ کی تفسیر ہے، اور سلطان ابن محمد حیدر خراسانی اس کا مصنف ہے۔ 1315 ہجری اس کی تاریخ وفات ہے۔ تفسیر الخراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ چند وہ کتب ہیں جو معتزلہ اور شیعہ کی مشہور تفاسیر ہیں۔ اشہر کتب التفسیر فی العصر الحدیث، عصر حاضر میں مشہور کتب تفسیر۔ مصنف نے اس میں سب سے پہلی جو کتاب ذکر کی ہے وہ تفسیر القرآن الکریم ہے، محمد رشید رضا کی ہے، جو کہ تفسیر المنار کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے نمبر پر جو تفسیر ہے وہ تفسیر المراغی ہے، احمد مصطفیٰ المراغی کی ہے، تفسیر المراغی کے نام سے مشہور ہے، یا تفسیر مراغی کے نام سے مشہور ہے۔
یہ عصر حاضر کے جو مفسرین تھے ان کی تفاسیر ہیں۔ اس کے بعد محاسن التاویل ہے جو کہ جمال الدین قاسمی کی ہے اور تفسیر القاسمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد فی ظلال القرآن ہے، الشہید سید قطب کی ہے، تفسیر الظلال کے نام سے۔ سید قطب جو کہ مصر کے مشہور جو ہیں وہ ایک جماعت ہے وہاں کی اخوان المسلمین، وہاں یہ اس کے بانی ہیں سید قطب، اور ان کی یہ تصنیف ہے فی ظلال القرآن۔ التفسیر الواضح محمد محمود الحجازی کی ہے جو کہ التفسیر الواضح یا تفسیر واضح کے نام سے مشہور ہے۔ چھٹے نمبر پر جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر الجواہر، طنطاوی جوہری کی ہے اور تفسیر الجوہری کے نام سے مشہور ہے۔ ساتویں نمبر پر جو ہے وہ تیسیر التفسیر ہے، تیسیر التفسیر الشیخ عبد الجلیل عیسیٰ، تفسیر عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ عصر حاضر کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ نمبر 8 المصحف المفسر، محمد فرید وجدی کی یہ کتاب ہے اور اس کو تفسیر وجدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا اس کی شہرت تفسیر وجدی کے نام سے ہے۔ اور نمبر 9، 9ویں نمبر پر جو ہے وہ الہدایہ والعرفان ہے، ابو زید دمنہوری، ابو زید دمنہوری کی یہ کتاب ہے جو کہ تفسیر دمنہوری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 10 پہ جو ہے وہ صفوۃ البیان ہے جو کہ حسنین مخلوف کی ہے اور تفسیر مخلوف کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 11ویں نمبر پر جو مصنف نے کتاب ذکر کی ہے وہ فتح البیان ہے جو صدیق حسن خان کی ہے، تفسیر حسن خان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مشہور ایک غیر مقلد عالم تھے، ان کی یہ تفسیر ہے۔ وَهُنَاكَ تَفَاسِيرٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ السَّابِقَةِ لَمْ نَذْكُرْهَا خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں ان مذکورہ تفاسیر کے علاوہ بھی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ طوالت کے خوف سے ان کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں، والہادی الی سواء السبیل، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہ جو عصر حاضر کی تفاسیر کا مصنف نے ذکر کیا ہے، تو عصر حاضر کے جو مفسرین ہیں انہوں نے قدیم طریقے کو چھوڑ کر ادبی، بلاغی اور اجتماعی طرز و اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن بسا اوقات یہ جدت پسندی سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر جو شیخ محمد عابدہ اور ان کے جو شاگرد ہیں سید رشید رضا، جن کی سب سے پہلے مصنف نے کتاب ذکر کی تفسیر القرآن الکریم، اور اسی طرح جو شیخ مصطفیٰ مراغی ہیں یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ یہ جو ہے کسی خاص فقی مسلک کو پیش نظر نہیں رکھتے اپنی تفاسیر کے اندر، احادیث موضوعہ یا ضعیفہ کو انہوں نے بالکل بھی جگہ نہیں دی، اور اپنی تفسیر کے اندر بالکل بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی مبہمات قرآن کی کوئی تعیین کی ہے انہوں نے، اور نہ ہی مفسرین کے کوئی اقوال ذکر کرتے ہیں، اور نہ علوم و فنون کے اصول اور قواعد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ آزادانہ فکر و طرز جو ہے یہ بڑی حد تک معتزلہ سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے، اور عقل انسانی کو یہ مطلق العنان سمجھتے ہیں، یعنی عقل انسانی ہی سب کچھ ہے، مطلب اپنی عقل سے جو مرضی کرو۔ نہ انہوں نے مفسرین کے اقوال کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو مبہمات قرآنیہ کو تفصیل سے بیان کیا، ان کو واضح کیا ہے، تو اپنا مطلب مطلق العنان سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں خود کو، اور عقائد کے باب میں بھی کسی صحیح حدیث کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ شیخ جوہری طنطاوی جو ہیں ان کی تفسیر کا بھی یہاں ذکر گزرا ہے، تفسیر الجواہر کے نام سے جو ہے طنطاوی جوہری، یہ تو جو ہیں انہوں نے علوم جدیدہ جو ہیں اور فنون حاضرہ جو ہیں ان کو اپنا موضوع باس بنایا ہے اپنی تفسیر کے اندر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی یا فلکیات کی کتاب ہے۔ حالانکہ قرآن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
قرآن نے تو سائنس جن چیزوں کو ابھی دریافت کر رہی ہے، ابھی معلوم کر رہی ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کا پردہ اٹھا دیا تھا. تو قرآن کو سائنس کی ضرورت نہیں بلکہ سائنس کو قرآن کی ضرورت ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر اس طرح علوم جدیدہ کو یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو شامل کیا، گویا کہ سائنس و فلکیات کی کتاب ہے قرآن کوئی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہمارے اکابر علماء کرام نے جو ہے وہ کتابیں، جو تفسیر کی کتابیں جو ریکمنڈ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، جو ہے وہ بڑی حد تک دوسری کتب سے جو ہے وہ بے نیاز کر دیتی ہیں. وہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابی سعود ہے، تفسیر روح المعانی ہے. یہ ان کا تذکرہ سب کا گزر چکا ہے گزشتہ اسباق میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کتب تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان میں سے جو تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر ہیں یہ شوافع کی تفاسیر ہیں، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. اور تفسیر قرطبی مالکیہ کی ہے، اور تفسیر ابی سعود اور تفسیر روح المعانی یہ حنفیہ کی ہے. یعنی ان کے جو مصنفین تھے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر کے یہ شافعی المسلک تھے، اور تفسیر قرطبی کے مالکی المسلک تھے، یعنی امام مالک کے مقلد تھے. اور تفسیر ابی سعود اور تفسیر روح المعانی کے مصنفین جو تھے یہ حنفی المسلک تھے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے پیروکار تھے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے معتزلہ اور شیعہ کی مشہور کتب تفاسیر اور عصر حاضر کی مشہور کتب تفسیر کا جو ہے وہ مختصر تعارف پڑھا ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. اعمال الشریف المرتضیٰ یہ کس کی تفسیر ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اور نمبر 2، عصر حاضر کی مشہور کتب تفسیر میں 2 کا نام ذکر کریں، یعنی جو ہم مصنف نے عصر حاضر کی مشہور کتب تفسیر کا ذکر کیا ہے ان میں سے 2 کا نام آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.